بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ میرے چینل کو دیکھتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، جس سے میرا بہت حوصلہ بڑھتا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہے تو پلیز ضرور بتائیے گا اور کمنٹ کر دیا کریں۔ اب ہم اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہماری کہانی کا عنوان ہے حضرت خواجہ حسن بصری اور حجاج بن یوسف۔ تاریخ خلفاء کے مطابق دور امیہ میں بصرے کا گورنر حجاج بن یوسف تھا۔ یہ نہایت ظالم شخص تھا۔ اس نے تابعی حضرت سعید بن جبیر اور ان کے ساتھیوں سمیت بے دردی سے قتل کروا دیا۔ کچھ عرصے بعد حجاج کو سرطان ہو گیا۔ زہر اس کے پورے بدن میں پھیل گیا۔ اسے اتنی سردی لگتی تھی کہ کوئلوں کی دھکتی ہوئی انگیٹھی اس کے جسم کے پاس رکھ دی جاتی، اس کی کھال سڑ جاتی، مگر سردی ختم نہیں ہوتی تھی۔ اسے ہر وقت سعید بن جبیر اور ان کے ساتھی نظر آتے تھے اور سوال کرتے تھے، ظالم، ہمیں کیوں قتل کیا؟ ایک روز حجاج بن یوسف نے حضرت خواجہ حسن بصری کو بلوایا اور دعا کی درخواست کی۔ انہوں نے جواب میں کہا، حجاج، تم نے اللہ کے پیاروں کو بے گناہ قتل کروایا ہے۔ میں نے تمہیں باز رکھنے کی بہت کوشش کی، تم نے ایک نہ سنی، اب دعا کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ حجاج بن یوسف نے روتے ہوئے کہا، آپ میرے لیے بس اتنی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے موت کے ذریعے اذیت ناک بیماری سے نجات دلا دے۔ خواجہ حسن بصری حضرت رابعہ بصری کے ہم زمانہ بزرگ تھے۔ رابعہ بصری اکثر حسن بصری کا درس سننے آیا کرتی تھی۔ جب تک رابعہ بصری تشریف نہ لاتی، اس وقت خواجہ حسن بصری درس شروع نہیں کرتے تھے۔ عمرو بن عبید اور واصل بن عطا دونوں خواجہ حسن بصری کے شاگرد تھے۔ انہوں نے خارجیوں کے فکر کے مطابق گناہ کبیرہ کے مرتکب شخص کو کافر قرار دینے کا نعرہ لگایا۔ آپ نے انہیں اپنی شاگردگی سے خارج کر دیا۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، 3 اشخاص کی غیبت جائز ہے۔ ان میں لالچی، بخیل، فاسق و فاجر، ظالم بادشاہ اور پیشوا شامل ہے۔ دین میں تشدد اور تعصب دونوں دین کو برباد کر دیتے ہیں۔ توقع کی اصل روح یہ ہے کہ انسان غصے اور انتقام میں بھی سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، معروف کے ساتھ رہے، نہیں ان منکر سے لا تعلق ہو جائے۔ انسان زبان سے جس چیز کا اقرار کر لے، پھر اسے دل و جان سے مان لے، اسے دنیا کی کوئی کوشش گمراہ نہیں کر سکتی۔ رہ گئی مسلمانی تو وہ کتابوں میں ہے، جبکہ مسلمان قبر میں۔ اور خواجہ حسن بصری سے ہوئی ابتدا۔ بچپن کے زمانے میں خواجہ حسن بصری سے کوئی غلطی ہو گئی، وہ عمر بھر اسی پر پشیمان رہے۔ جب بھی کوئی نیا لباس پہنتے تو اپنی قمیض پر اپنی اس غلطی کا ذکر لکھ دیتے تاکہ لوگ انہیں کمتر سمجھیں۔ پھر اپنی اس خطا پر اتنا گریہ زاری کرتے کہ آپ کی آنکھیں ہی سوج جاتی۔ اللہ کی رضا عمر بھر آپ کا منشا رہی۔ خواجہ حسن بصری نے 79 سال کی عمر میں یکم محرم 1111 ہجری میں ہشام بن عبد الملک بن مروان بن حکم کے دور میں وفات پائی۔ خواجہ صاحب کا مزار بصرے میں ہے، جہاں پر آج بھی لوگ عام و خاص جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں اور یہ حجاج بن یوسف والی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔